بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ باب نمبر 3، اصل اول معرفت باری تعالیٰ۔ تمام عبادات میں سب سے پہلی اور ضروری شے معرفت الہی ہے، جس پر تمام عبادتیں موقوف ہیں، اور معرفت ایمان پر موقوف ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو تمام عبادتیں عبث ہیں، بجائے ثواب کے موجب عطاب ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اعتقاد واجب الوجود اور اس کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا، اور اقرار اس کی عدالت کا، اس کے واحد و یکتا ہونے کا، آخری رسول کی نبوت اور اس کے احکامات اور پیغامات پر ایمان لانا، اور اقرار ائمہ اثنا عشر کا، اور اعتقاد معاد جسمانی یعنی قیامت کا، کہ خداوند عالم روز قیامت اسی جسم کے ساتھ پھر زندہ فرمائے گا، اور اقرار بہشت و دوزخ، ثواب و عذاب وغیرہ۔ اصل دوم ایمان۔ ایمان سرمایہ سعادت ابدی ہے، جس کا ترک شقاوت ابدی ہے، اور شیطان ایمان و اعمال کو کھا جانے والا ہے، اور چور ہمیشہ سب سے زیادہ قیمتی چیز پر ہاتھ مارتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر جزیات پر ہاتھ صاف کرتا ہے، مثلا عقیدہ واجب الوجود۔ اس میں کامیاب ہو کر بے شمار لوگوں کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اگر اس کے اس حملے سے بچنا چاہیے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفینہ نجات جو اہل بیت رسول سے متعلق ہے پر سوار ہو جانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ حضرات اہل بیتی ہر درد کا درما ہیں، ہر ڈوبتے کا سہارا، اور ہر شیطان سے بچنے کی پناہ گاہ ہو، اور نجات ابدی کا سہارا ہیں۔ اور جب تک خدا کو عقل سے نہ سمجھ لو گے، نبی اور امام کا سمجھ میں آنا محال ہے۔ اور ادراک خدا کی دو صورتیں ہیں، ایک علم واجب الوجود جو بدلیل ہر چیز سے واضح ہے، بلکہ معرفت واجب الوجود فطری ہے۔ چنانچہ کفار سے یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ تم خدا کو مانو، بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ مختلف چند در چند خداؤں کو نہ مانو۔ منقول ہے کہ خدا کے رسول برحق نے ایک عربی سے سوال کیا کہ تم نے وجود خدا کو کس طرح سمجھا؟ اس نے کہا، میں نے راستے میں اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہاں سے اونٹ ضرور گزرا ہے۔ انسان کے پیروں کے نشانات دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس طرف سے انسان گزرا ہے۔ یہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بلند آسمان، روشن سورج، چاند اور ستارے کیا یہ نہیں بتلا رہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے کسی نے وجود خدا کی دلیل مانگی۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تجھے کبھی دریا کے سفر کا اتفاق ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا کسی وقت تیری کشتی طوفان سے دوچار ہوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت یہ خیال بھی آیا ہے کہ اب بھی کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں اس طوفان سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بس وہی خدا ہے۔ مگر وہ معترض منکر خدا جو بات بات پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی تخلیق میں عیوب نکالتے ہیں، ان کی مثال ان اندھوں کی سی ہے جن کو ایک بہت ہی عالیشان مکان میں چھوڑ دیا جائے، جس میں ایک بڑے دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہو۔ اس اندھے کا پیر کبھی روٹیوں کے اوپر رکھا جائے، کبھی قورمے کے ڈونگے میں پیر رکھا جائے، اور کبھی دوسرے کھانے میں، لیکن ہر مرتبہ بگڑ کر کہے کہ یہ کیسا بے ڈھنگا مالک ہے جس نے ایسی غلط جگہ پر یہ طعام رکھ دیا ہے۔ دوسری صورت علم واجب الوجود کی ادراک کنہ ذات خداوندی ہے جو محال ہے۔ اسی طرح معرفت کنہ صفات ہے جو محال و ناممکن ہے، کیونکہ صفات خداوندی بھی عین ذات ہیں جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ عقل جو خود اپنی معرفت سے محروم ہے، اس واجب الوجود کی معرفت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ یہ سب عقل ہی کا تو کرشمہ ہے کہ جس نے مختلف العقائد کے سینکڑوں فرقے بنا کر کھڑے کر دیے۔ کوئی فرقہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی صورت ایک نوجوان حسین جیسی ہے، کسی نے کہا ایک سفید ریش بزرگ کی صورت ہے، کسی نے کہا وہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز وہی ہے، کسی کی عقل نے یہ فتویٰ لگایا کہ وہ عرفہ کے جسم میں
حلول کر سکتا ہے، لہٰذا اس بارے میں جس طرح خدا نے حکم دیا ہے، رسول جو کچھ دے وہ لے لو۔ اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، ان کی پیروی کرو تو نجات پا جاؤ گے۔ عمل کرنا چاہیے اور اپنی عقل کو دخل ہی نہیں دینا چاہیے۔ المختصر عارف کامل وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے اس کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ اس کا پہچاننا ہی یہ ہے کہ کوئی نہ پہچان سکے۔ پس جس نے کہا میں نے اسے نہیں پہچانا، سمجھ لو کہ اس نے بس اس کو پہچان لیا۔ جناب علی ابن الحسین علیہ السلام سے توحید اور خدا کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ جانتا تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری بات پر غور کریں گے، بس سورہ اخلاص اور سورہ حدید نازل فرمائیں کہ ان کے مطابق ذات باری کو معلوم کریں، اور اس سے زیادہ کہنا باعث گمراہی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 12 امام علیہ السلام معرفت الہی کے ابواب ہیں، ان کی مطابقت کے ذریعے سے راہ ہدایت و معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی نہ جانتا۔ ان کے ذریعے سے خدا نے حجت تمام کر دی۔ بہت سی احادیث اس مطلب میں وارد ہوئی ہیں۔ اکثر اہل علم کو شیطان نے فریب دیے کہ اپنی ناقص عقل پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے قول کو چھوڑ دیا ہے، اپنے خیال کے مطابق خدا کو بتلایا ہے، لیکن سب غلطی پر ہیں۔ اگر اس سلسلے میں عقل ہوتی تو اس قدر علماء اشراقی متکلمین کا اتفاق کیوں ہوتا اور اختلاف کیوں کرتے؟ چنانچہ فرقہ متکلمین کے بعض لوگ خدا کو جسم والا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا آفتاب کی طرح چمکنے والا ایک نور ہے۔ صوفیوں کے فرقے، بعض اہل سنت صوفی کہتے ہیں کہ خدا کی صورت ایک سیدھے سادے لڑکے جیسی ہے، بعض کہتے ہیں سفید ریش بوڑھے انسان کی طرح خدا کی شکل ہے، بعض کا قول ہے کہ خدا کا بڑا جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے۔ بعض متکلمین صوفی اور نصارہ خدا کے حلول کے قائل ہیں، مگر نصارہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور صوفی تمام چیزوں میں خدا کے حلول کے قائل ہیں۔ چنانچہ نصارہ کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر کہا اور لعنت کی ہے۔ صوفیوں کا ایک دوسرا فرقہ حلول کے قائلین سے بھی بدتر ہے، یعنی وہ خدا کے اتحاد کا قائل ہے، یعنی تمام چیزیں ممکن ہیں اور اللہ میاں ایک ہی ہے، بلکہ سب کچھ وہی ہے اور مختلف صورتوں میں آ جاتا ہے، کبھی زید، کبھی عمر، کبھی بلی، کبھی کتے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی غلاظت کی شکل بن جاتا ہے جیسے سمندر کی لہروں سے صورتیں بن جاتی ہیں۔ یعنی تمام جہان اس دریا یعنی خدا کی ایک موج ہے، دریا اور موج ایک ہی شے ہے، الگ الگ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ چیزوں کا ممکن ہونا ایک فرضی بات ہے جو خدا کی ذات سے متعلق ہے۔ جا بجا کتب اور اشعار میں ایسے ہی واہی تباہی بیان کیا ہے۔ بعض ہندوؤں کا بھی بینہی یہی عقیدہ ہے۔ برہمنوں کی کتاب جوگ اسی مضمون پر ہے۔ اس زمانے کے صوفی اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور شیعوں کی دینی کتابوں سے اس کو بہتر جانتے ہیں۔ بعض شیعوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ برحق ہیں، لا علمی کے سبب ان کی باتیں مانتے اور کافر بنتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھتے کہ دنیا میں دشمنان دین کا زور بڑھ رہا ہے اور دیندار مصائب میں گرفتار ہیں، اس لیے اکثر لوگ بے دینی کی طرف مائل ہو گئے، کوئی صوفی بن گیا وغیرہ۔ ان کے عالم جن کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں کافر اور خلقت کو گمراہ کرنے والے ہیں، مگر جو اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار رہے وہی راستے پر ہیں۔ اکثر صوفی لوگ سنی اور اشعری مذہب کے ہیں، اعتقاد اور عبادت میں سب ان کے موافق، پر اتنا اختلاف ہے کہ اگر کسی کتاب میں لکھا ہو کہ ابو حنیفہ کے نزدیک نماز اس طرح پڑھنی چاہیے اور سفیان ثوری کے نزدیک اس طرح، تو سفیان کی رائے پر عمل کریں گے، حالانکہ وہ ان سے بدتر ہے۔ کلیانی نے بسند معتبر صدیر سے روایت کی کہ میں ایک دن مسجد سے آ رہا تھا اور امام محمد باقر علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کعبے کی جانب رخ کیا اور فرمایا، اے صدیر، لوگوں کو خدا کا حکم ہے کہ اس گھر کی طرف آئیں، حج و طواف کریں اور امامت کا اقرار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی میں بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرے اور جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرے اور جو ہدایت پائے۔
پھر حضرت نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہدایت پانے سے ہماری محبت اور اطاعت مراد ہے۔ پھر فرمایا اے صدیر میں تم کو دین کے رہزن دکھاتا ہوں، وہ دیکھو جو اس وقت سامنے مسجد میں ابو حنیفہ اور سفیان ثوری بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ لوگ راہ خدا کے ڈاکو ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملی مگر یہ خبیث لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگوں کو ہمارے پاس آنے دیں تو ہم لوگوں کو دین کا راستہ بتائیں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سکھائیں۔ ایک اور معتبر سند سے روایت فرماتے ہیں کہ مکہ کا رہنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ سفیان ثوری نے مجھ سے کہا کہ محمد بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں چلیں۔ ہم گئے تو ایسے وقت پہنچے کہ حضرت سواری پر سوار ہونے ہی والے تھے۔ سفیان نے کہا یا حضرت وہ خطبہ ارشاد فرمائیے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت نے فرمایا اب ایک کام کے لیے جاتا ہوں، اگر بتلاؤں گا آ کر بتلاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کو قسم میں قرابت رسول اللہ کی ابھی فرمائی ہے۔ حضرت سواری سے اتر آئے اور فرمانا شروع کیا۔ سفیان ثوری لکھتا گیا جب خطبہ ختم ہوا دوبارہ پڑھ کر حضرت کو سنایا، آپ سوار ہو گئے اور ہم دونوں واپس ہوئے۔ راستے میں سفیان سے میں نے کہا لاؤ ذرا میں بھی اس خطبے کو دیکھوں۔ میں نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم حضرت نے تم پر ایک حق لازم کر دیا ہے جو کبھی زائل نہ ہوگا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں 3 خصوصیات ہوں گی اس کے دل میں کینہ اور خیانت کبھی نہ ہوں گے۔ نمبر 1 عمل صالح جو محض اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 2 امام اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 3 مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ رہنا۔ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ جن اماموں کی محبت اور اطاعت کو فرض قرار دیے گئے وہ کون ہیں؟ سفیان ثوری نے کہا معاویہ، یزید اور مروان بن حکم جیسے ملعون جن کے پیچھے نماز بھی درست نہیں نہ شریعت میں ان کی گواہی قبول ہے۔ پھر میں نے پوچھا اور وہ جماعت مسلمانوں کی کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ رہنا فرض ہے؟ سفیان ثوری نے کہا مرجئہ مذہب والے سنی جو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو نماز روزے کا تارک، غسل جنابت سے ناواقف، کعبہ کو گرانے والے، ماں سے زنا کرنے والے کا ایمان حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے۔ یا قدریہ مذہب والے سنی جو کہتے ہیں معاذ اللہ خدا جو چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ یا خارجی لوگ جو معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں۔ سفیان نے کہا نہیں مگر شیعوں کا اور ان کے ائمہ کا اس احادیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا شیعہ لوگ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو واجب جانتے ہیں۔ سفیان ثوری نے یہ سنتے ہی حدیث کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ سچ تو یہ کہ ایسا عناد اور انکار ائمہ علیہم السلام سے ابو حنیفہ نے بھی کیا۔ ان کے بزرگوں کا حال انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بعض شیعوں میں اس جہالت اور گمراہی کا خیال پیدا ہونے سے دین میں رکھنا پڑ گیا ہے۔ محی الدین عربی جو ان کا بڑا پیر ہے اپنی کتاب خصوص الحکم میں کہتا ہے جو اللہ کی صفات ہم نے بیان کی ہیں وہ صفت ہم خود ہیں، اور اپنی صفت اللہ نے ہمیں بیان کیا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے تئیں دیکھتے ہیں کہ خاتم الاولیاء کہتا ہے گویا پیغمبروں سے بہتری کا دعویٰ کرتا ہے۔ کتاب فتوحات میں ہے پاک ہے وہ خدا جس نے چیزوں کو ظاہر کیا اور چیزیں خود ہی ہیں اور چیزیں خود وہی ہے۔ ایک اور جگہ خصوص الحکم میں کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رسالت میں غلطی کی، ان کی قوم راستی پر تھی اور معرفت کے دریا میں غرق ہوئے۔ اگر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر عمل کرتے بلندی سے پستی میں آتے۔ بار بار کہتا ہے کسی مذہب کے پابند نہ بنو اور نہ کسی مذہب کا انکار کرو اور بتوں وغیرہ کا بھی انکار نہ کرو کیونکہ در حقیقت یہ خدا کا انکار ہے، ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ وہ کہتا ہے گوسالہ پرستوں پر خدا نے حضرت ہارون کو غالب نہ کیا تاکہ ہر صورت میں اس کی عبادت ہو۔
اس کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو معبود نہ ہو۔ کہتا ہے کہ عیسائی اس لیے کافر ہے کہ خدا کا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ہونا مانتے ہیں۔ اگر سب چیزیں خدا کا ایک ہونا مانتے تو کافر نہ ہوتے۔ یہ عین توحید ہے۔ اس کے کسی تذکرے میں لکھا ہے، شمس تبریز سے کسی نے ملا رومی کا حال پوچھا تو کہا کہ اگر اس کے قول کے بابت پوچھنا چاہتے ہو تو قول خدا یہ ہے، اس کے سوا نہیں کہ اس کا حکم ایسا ہے جیسے جب کسی شے کا ہونا چاہیے، اس کو کہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے کام کو پوچھتا ہے تو وہ یہ ہے، ہر دن وہ ایک جدا شان میں ہے۔ اگر اس کی صفت کو پوچھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کی باتیں جانتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ان کی کتابوں میں کئی طرح کی کفری کی باتیں بھری پڑی ہیں۔ عزیزان من، انصاف کریں کہ خدا کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی جائز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ جو دین سکھانے والے ہیں، ایسی باتوں پر معاذ اللہ ان کی زبان کبھی نہیں چلی اور نہ کسی کو ایسا سکھایا۔ نصارہ کو ایسی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافر فرماتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ کے اوصاف پسندیدہ کے سبب آپ کو خدا کہہ دیا۔ حضرت نے ان پر اس قدر عطاب فرمایا کہ ان کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ غور طلب بات یہ کہ جب خدا کے ایسے خالص بندے کو خدا کہنا کفر ہے تو کتے، بلی، اینٹ، پتھر کو خدا کہنے والوں کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور جو اس کے قائل ہوں نامعلوم کون سے خدا کی عبادت کرتے ہوں گے۔ اس لیے بعض کے نزدیک اس مرتبے پر پہنچ جانے والے کو عبادت کی ضرورت نہیں، اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتا ہے، یعنی اور عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھ کو موت آئے، اس کے معنی اپنے موافق اس طرح بدل لیتے ہیں، عبادت کر رب کی جب تک کہ تجھ کو وحدت الوجود کا یقین ہو۔ عبادت کر رب کی جب تک کہ تجھ کو وحدت الوجود کا یقین ہو۔ علامہ ہلی اپنی کتاب کشف الحق اور نہج الصدق میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں حلول نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اللہ محتاج مکان ہوگا اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ بحث مسئلہ حلول۔ اہل سنت میں صوفیوں کے ایک فرقے کا یہ مذہب کہ خدا عارفوں میں حلول کرتا ہے، یعنی اتر آتا ہے، اس لیے مشائخ کی قبروں کو متبرک جانتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، کبھی خدا اور تمام چیزوں کو متحد بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ خدا چیزوں میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اس فرقے کی عبادت گانا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور ناچنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو برا فرماتا ہے۔ کفار کو خطاب ہوتا ہے، ان کی مشرکوں کی نماز و دعا خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹی اور تالیاں بجانے کے اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا گمراہی اور غفلت ہوگی کہ جس عبادت پر اللہ تعالیٰ کافروں کو عطاب فرمائے، اسی عبادت کرنے والے کو یہ لوگ اپنا پیر اور رہبر جانتے ہیں۔ یہ لوگ آنکھوں کے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چند صوفی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر آئے۔ جب شام ہوئی تو سب نے نماز پڑھی سوائے ایک کہ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اسی طرح عشاء کے وقت سب نے نماز پڑھی اور وہ الگ بیٹھا رہا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ شخص نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، اسے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خدا تک پہنچا ہوا ہے۔ جو خدا تک پہنچ جائے وہ اپنے اور خدا کے درمیان نماز کا پردہ کیوں ڈالے؟ نماز تو خدا اور بندے کے درمیان حاجب ہے۔ اے صاحبان عقل، ان لوگوں کے حالات کو ذرا غور سے دیکھو کہ اللہ جل شانہ کی بابت یہ اعتقاد اور عبادت کا یہ حال، ترک نماز کا عذر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ان فاسد خیالات پر لوگ ان کو ابدال کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ جاہل ترین ہیں۔ اس وقت بھی ان کی بہت سی بیہودہ باتیں سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان باتوں کو عاشقانہ نظم میں لا کر اپنے مریدوں کو دیتے ہیں اور وہ پڑھ کر چلاتے اور خوب اچھلتے کودتے اور تالیاں بجاتے ہیں، اور بھی بہت سی بدعتیں جن کو عبادت کا نام دیتے اور کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی۔ اصل سوئم درجات معرفت۔
معرفت کے مختلف درجات ہیں جو ایمان کے درجات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے کہ مراتب معرفت خدا مثل مراتب آتش ہے۔ پہلا درجہ معرفت آتش کا یہ کہ ہم کسی سے سنیں کہ آگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو اس میں ڈالا جائے وہ جلا دیتی ہے۔ یہ درجہ معرفت الہی کا وہ ہے کہ ہم کسی سے سن کر اس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان لانا تقلیداً ہوا۔ دوسرا درجہ معرفت آتش کا ہے کہ ہم دھواں اٹھتا ہوا دیکھ کر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں آگ ہے۔ یہ درجہ معرفت الہی کا وہ ہے جو اثرات کو دیکھ کر دلائل سے اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ معرفت آتش کا یہ کہ خود آگ کے قریب تر ہو جائے جس سے اس کی حرارت سے متاثر ہونے لگے۔ یہ درجہ معرفت الہی کا ان مومنین و خواص کا ہے جو معرفت خدا کے لیے اپنے دل میں نور الہی سے اطمینان حاصل کرتے ہیں اور ہر چیز سے آثار صفات کمال الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور صنعت الہی سے صانع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چوتھا درجہ معرفت آتش کا یہ کہ آگ کے اندر خود ہی داخل ہو جائے۔ یہ درجہ معرفت الہی کا وہ ہے جس پر ایک عارف اپنے آپ کو فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اور یہ درجہ کمال ریاضت و عبادت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل اور عواقب سنت میں ہمتاً مصروف ہو جاتا ہے تو پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا ایسا دوست بنا لیتا ہوں کہ جو اس کا دوست بن جائے وہ بھی میرا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی جن سے وہ دیکھتا ہے بلکہ وہ تو میری آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے کان اس کے نہیں رہتے جس سے وہ سنتا ہے بلکہ وہ تو میرے کان بن جاتے ہیں۔ اس کی زبان اس کی نہیں رہتی جس سے وہ بات کرتا ہے بلکہ میری زبان بن جاتی ہے۔ اس مقدس حدیث کو اہل باطل اور صوفیہ نے سن کر غلط نتائج نکالے اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ اگر حدیث مبارک مذکورہ کو معلمان قرآن سے سنے تو مغالطے میں گرفتار نہ ہوتے۔ حدیث مذکور و موصوف کا مطلب یہ ہے کہ میرا خاص بندہ جب میرے ذکر و فکر اور میری محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور جس چیز کے دیکھنے میں میری رضا ہوتی ہے اسی کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور جس چیز کو میں سننا پسند کرتا ہوں اس کو وہ بھی سننا پسند کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ معرفت کے مراتب ہو سکتا ہے کہ اس حدیث قدسی میں اس کا یہ مطلب ہو کہ جب مرد عارف اس مرتبے کو پہنچے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی جہاں نظر پڑتی ہے میری صفت کی خوبی دیکھتا ہے، میرے خلاف مرضی نگاہ نہیں کرتا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ وہی سنتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ اس میں اس کا نفس شامل نہیں ہوتا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اعضاء و جوارح پیارے ہوتے ہیں مگر اللہ کی محبت غالب ہو کر وہ ان کو بھول جاتا ہے۔ اس سے بہتر اور عمدہ ایک مطلب اور بتاتا ہوں، خدا کرے کہ گمراہ لوگ سمجھ کر اپنے فاسد خیالات کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت سی قوتیں اور خواہشات پیدا کی ہیں اور حکم دیا کہ ہمارے موافق ان کا استعمال کرو، اور وعدہ فرمایا جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اس کے عوض اور دے دیتا ہے، یا ایسی نعمت عطا کرے گا جو پہلے سے مشابہ نہ ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مال جیسی بے اعتبار شے کو جو آگ لگ جانے یا چوری ہو جانے سے تھوڑی ہی دیر میں جاتی رہتی ہے راہ خدا میں خرچ کرے، اس کے عوض بہشت میں لازوال نعمت عنایت فرما دیتا ہے جو دنیاوی مال سے کس قدر زیادہ ہوگی، ایسی ہی عارضی طور پر دنیاوی عزت عطا کر کے۔ آیت کا ترجمہ راہ خدا میں جہاد کرتے خرچ کرتے ہیں اور طعنہ زنوں کے طعنوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔
یعنی راہ خدا میں صرف کرو۔ جو شخص دنیا داروں کی عارضی اعتبار کی پرواہ نہ کرے اور راہ خدا میں بہادرانہ رضائے الہی کے موافق عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض بہشت میں عزت عطا فرمائے گا جو اس سے بڑھ کر ہوگی اور بے انتہا ہوگی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام اور